اس میں اس وقت 230 ایمبولینس، جن میں سے 213 ہمیں مل چکی ہیں، باقی 17 ہمیں ملنی ہیں۔ 230 ایمبولینسز ہوں گی۔ فائر بریگیڈ اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے، اور آپ نے فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی دیکھی جو ادھر ہم نے بنوائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک آپ دیکھیں گے واٹر رسپانس یا ریسکیو سینٹر، وہ بھی ہے کہ اربن فلڈنگ کے سلسلے میں وہ مدد کرے۔ تو یہ ایک جدید طریقے سے پوری ایمرجنسی سروسز کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے پلان بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم مزید بہتر کریں گے۔ اور جیسے میں نے کہا پولیس بھی اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہوگی۔ ادھر آ کے یہ 1122 کا نمبر ہے، میں نے خود فون کر کے، آپ لوگوں نے کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، جب میں اندر تھا تو میں نے موبائل اٹھا کے فون کیا تو مجھے جواب بھی ملا۔ میں نے وہاں پہ یہی سمجھ لیں کرائم کال کی کہ جی آگ لگ گئی ہے صدر میں، تو انہوں نے مجھ سے لوکیشن مانگی۔ پھر میں نے کہا نہیں بھائی میں ادھر ہی کھڑا ہوں آپ کے ریسکیو سینٹر میں۔ ان کو کسی کو پتہ نہیں تھا، پیچھے صاحب تھے، بچہ تھا جو کہ یہ رسپونڈ کر رہا تھا۔ ایک دو سجیشنز دی ہیں کہ جیسے ہی کال آئے تو اس شخص کے سامنے اس کی لوکیشن آ جائے تاکہ اسے پوچھنا نہ پڑے کہ لوکیشن کہاں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلے گا کہ اگر وہ غلط بات کر رہا ہوگا کہ میں ادھر گلشن میں کھڑا ہوں اور کہہ رہا ہوں صدر میں آگ لگ گئی، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کرائم کال ہے۔ یہ جو سافٹ ویئر میں کچھ بہتری اور بھی ایم شیور جو بیسٹ پریکٹسز ہیں دنیا میں وہ ہم اس میں انکلوڈ کریں گے۔ اور یہ یہاں کے علاوہ 5 اور سینٹرز آپ نے شہر میں 5 سینٹرز اور شہر میں جو ان کے اسٹیشنز ہیں جہاں سے یہ ڈسپیچ کر سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ایمرجنسی کال آتی ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے، یہ نقشے پہ دیکھ لیتے ہیں، جو قریب ترین جو ان کے ہوں گے ایمبولینس سروس یا فائر ریسکیو، ان کو یہ میسج کرتے ہیں جی آپ پہنچو۔ ابھی بتایا ہے مجھے کہ جی 1122 ایمبولینس سروس میں تقریباً 9 سے 11 منٹ میں ایمبولینس پہنچ جاتی ہے۔ اس کو اور مزید بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ اس شہر کے لوگوں کو، اس صوبے کے لوگوں کو، حیدرآباد اور سکر میں بھی لاڑکانہ میں شروع کیا ہے اور باقی صوبوں پہ بھی جائیں گے۔ ہائی ویز پہ ہمارا ہے تاکہ اس صوبے کے لوگوں کو ہم ایک بہتر سروس دے سکیں۔ اچھا سر، ایک طرف آپ یہ سروسز دے رہے ہیں تو دوسری طرف آپ کے اتحادی جو ہیں وہ شعلہ بیانی سے آپ کو قبضہ گیر کہہ رہے ہیں، کہہ رہے وڈیروں کا قبضہ ہے، شہری علاقوں کو ہم ان سے نجات دلائیں گے، اور بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے؟ ایک طرف ساتھ بیٹھے ہیں، دوسری طرف جو ہے اس پہ میں یہ کہوں گا کہ، اور پنجاب کی صورتحال میں کیا کہیں گے؟ میں امید آپ کو کہوں گا کہ میں اب وہ کہنا نہیں چاہتا، اس پہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، میڈیا اپنی سپیس کا تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم ساتھ مل کے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ کوئی کسی انڈیویجول کو اگر کوئی اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن ہم آہنگی سے کام کر رہے ہیں۔ ہماری اپنی پارٹی میں بھی 2 ڈفرینٹ اوپینینز ہوتے ہیں چیزوں پہ۔ مرتضی وہاب یا رسول بخش چانڈیو صاحب کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی بات پہ میں ایگری نہ کروں یا میری کسی بات پہ ایگری نہ کریں، لیکن ایک کمبائنڈ جو ایک فیصلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی انڈیویجول کی کوئی اپنی ویوز ہو سکتی ہے، لیکن اتحادیوں کے ساتھ ہم بالکل ساتھ چل رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں اتحادی ہیں، صوبے میں کولیشن نہیں ہے ہماری، لیکن اس کے باوجود جو ہم اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ صوبے کی بہتری ہو۔ دوسرا آپ نے کیا پنجاب والی صورتحال میں کیا کہیں گے؟ وہاں وزیر اعلیٰ کو گورنر صاحب نے ہٹا دیا۔ دیکھیں، میں وزیر اعلیٰ صاحب کو ایک صرف سجیشن ہی دے سکتا ہوں۔ میرا آئینی طور پہ جب گورنر نے کہہ دیا تھا، اور اس پہ پچھلے کورٹ کی ججمنٹس بھی موجود ہیں، جب منظور وٹو صاحب کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہوئی تھی، گورنر صاحب کو یہ اختیار ہے آئین کے آرٹیکل 130 سب سیکشن 7 سب آرٹیکل 7 کے تحت کہ وہ اسمبلی بلا سکتے ہیں کسی وزیر اعلیٰ کو یہ کہنے کے لیے کہ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لے۔ اور یہ جو اعتراض ہے کہ اسمبلی سیشن میں دوبارہ نہیں بلائی جا سکتی، یہ مضحکہ خیز ہے۔ میں یہی لفظ مجھے اور سمجھ نہیں آتی، میں اردو کمزور ہے۔ اٹ از اے جوک، اس لیے کہ یہ تو بڑا آسان ہے۔ اگر مجھے اپنے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ووٹ آف کانفیڈنس نہیں کرانا ہے تو میں آج اسمبلی اجلاس بلاؤں، مجھے صرف 42 ممبر چاہیے، اسمبلی اجلاس بلواؤں اسپیکر سے، اور اس کو میں آج بلا کے نہ سال بعد ایڈجرن کر دوں، سال جی سیشن چل رہا ہے تو یہ ایک میں ختم کر لوں۔
بہت ہی ویک آرگیومنٹ ہے, اور آئی ایم شیور اب یہ کورٹ میں معاملہ پہنچ رہا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کورٹ میں معاملہ پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وزیر اعلیٰ صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو وہاں شاید 186 کی اسٹرینتھ چاہیے, کہ ان کے پاس 186 ممبر موجود ہیں, وہ ہاؤس بلا کے اس وقت بھی کریں گے, ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے تو گورنر سیٹسفائی ہو جائیں گے. کیا آئین کیا کہتا ہے کہ if the governor is satisfied that he does not command the majority of the members, اگر وہ 186 ممبر کے ساتھ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے تو گورنر صاحب کو جواب مل جائے گا. تو یہ خود ہی آئینی پیچیدگی بنائے گی جب آئین میں ایک ووٹ آف کانفیڈنس. اور پنجاب اسمبلی کے رولز میں یہ بھی ہے کہ اگر گورنر اوائڈ کرے, if he refrains from taking this vote of confidence, then he is deemed, the chief minister is deemed to have lost his majority in the house. اتنی کلیئر ہے تو اس پہ کوئی ہے نہیں. لیکن اب پرویز الہی اور اسپیکر کہہ رہا ہے یہ کہ گورنر نے جو قدم اٹھایا ہے غیر قانونی قدم ہے, اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی پنجاب میں وزیر اعلیٰ لانے جا رہی ہے؟ اچھا, پہلا میں نے تو جواب دے دیا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں, بڑا آسان ہے. وہ کلیم اگر کرتے ہیں ان کے پاس 186 ممبر ہے, عدالت میں جانے کی بجائے اسمبلی میں 186 ممبر لائیں, اسپیکر کو کہیں چیئر کرے اور گورنر صاحب کو بتا دیں کہ جی ہمارے پاس میجورٹی موجود ہے. مطلب اتنا پیچیدہ بنانے کی ضرورت کیا تھی اس چیز کو؟ یا تو ایڈمٹ کریں کہ آپ کے پاس 186 نہیں ہے. جو ان کے ایکشنز ہیں نا, زبان, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز انگریزی میں کہتے ہیں, وہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 100, کوئی کہتا ہے 186, کوئی کہتا ہے 190, جو بھی ہے, لیکن جو ایکشنز ہیں وہ یہ دکھا رہے کہ شاید ان کے پاس نہیں ہے 186 ممبر. اور اس کا جواب اگر میں غلط ہوں, مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے, گورنر صاحب کو غلط ثابت کرنے کے لیے, گورنر پنجاب کو, وہ 186 ممبر لے جائیں. خامخواہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں, وکیل کر رہے ہیں, تو سب کا خرچہ کر رہے ہیں. 186 ممبر لے جائیں اور بات ختم کریں. دیکھیں, یہ فیصلہ پنجاب کی یہ میں نہیں کروں گا, پنجاب کی پارلیمنٹری پارٹی کرے گی, اور جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ان کا, میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. اچھا سی ایم صاحب, گزشتہ 15 سال سے سندھ میں آپ کی حکومت ہے, یا شہری علاقوں سے آواز آتی رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اندرونی سندھ کی جماعت ہے. اس تاثر کو مرتضیٰ وہاب نے نفی کر دیا اور کام کر کے دکھایا. تو ایک طرف ایس پی ایم آپ سے ناراضگی رہتی ہے, تو مرتضیٰ وہاب کی قربانی قبل وقت نہیں ہے, ان کو مزید ٹائم ملتا اور دوسری بات یہ کہ کراچی شہر میں لوگ روزانہ ڈاکیوں کا اطلاع ہو رہے ہیں. شہری کی کیا قیمت ہے, کیا عام گولی سے مر جائے اور کچھ بھی نہ ہو؟ اچھا, دونوں کا جواب دیتا ہوں. مرتضیٰ ساتھ کھڑے ہیں اور ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ تندہی سے کام کر رہے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کو کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہوتی کام کرنے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے ڈیڈیکیٹڈ ہے عوام کی خدمت کے لیے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور انشاءاللہ تعالی مرتضیٰ وہاب اسی پہلے سے زیادہ تندہی سے کام کرتے رہیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو یہ پرسیپشن قائم کرتی گئی ہے اس کو نگیٹ کر دیا تھا, ہم نے دکھا دیا تھا. اور وہ اگین, میں یہ ساری میڈیا آپ کے سامنے, اگر آپ یہ اسپیس نہ دینا لوگوں کو اتنا, اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی میڈیا صرف خبر بنانے کے لیے ساری باتیں کرتی. میں ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے, لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ ملک کا سوچے. دوسرا آپ نے سوال کیا تھا پولیس کا, بہت ہی افسوس کی بات ہے, میں نے کل بھی ایک میٹنگ کی تھی لا اینڈ آرڈر پہ, اور سخت ہدایات دی ہیں. کسی ایک شہری کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی پچھلے دنوں کچھ واقعات ہوئے ہیں, اور ان واقعات میں لوگ بھی پکڑے گئے ہیں. اس میں کافی ایشوز ہیں. اب میں وہ ڈیٹیل میں کسی دن یا تو پریس کانفرنس کروں یا آپ لوگوں سے ملوں اور بتاؤں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ پکڑے جاتے ہیں, وہ کیس بنتا ہے ان کے اوپر. اب جیسے وہ انفارچونیٹ واقعہ ہوا تھا NED یونیورسٹی کے طالب علم کا, اس میں جو کلپریٹ پکڑا گیا ہے وہ 15 دن یا 14 دن پہلے یا کچھ مہینے پہلے جیل سے چھوٹا ہے, وہ اکوٹ ہوا ہے. اس میں کس کی قصور ہے؟ پروزیکیوشن صحیح کیس نہیں بنا رہی, یا عدلیہ تھوڑا لینینٹ ہو رہی ہے. میں عدلیہ پہ نہیں کہوں گا کچھ, میں نے اپنی پروزیکیوشن کے لیے کہا ہے کہ جی زیادہ آپ جو انویسٹیگیشن والے ہیں اور پروزیکیوشن والے ہیں وہ سب کریں تاکہ ان لوگوں کو سزا ملے. اور یہ ریپیٹ افینڈرز جو ہے نا, زیادہ پرابلم وہ ریپیٹ افینڈرز کر رہے ہیں, ان کو سزا ہم دلا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ پروزیکیوشن والے ہیبچول وہ لاز وغیرہ بھی چینج کیے. ایک اور بھی ایشو تھا کہ پولیس کی ایک ریکویسٹ تھی کہ جو ہمیں اسپیشل پروزیکیوٹرز جو کہ
भर्ती करने दिए जाएं, इसलिए कि केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है और हमारी जो प्रोसिक्यूशन है उसकी तादाद कम है। उस पर हम गौर कर रहे हैं और मैंने उनसे कहा था कि लॉ से एडवाइस ले लें कि हम जो कोर्ट की रूलिंग्स हैं उनको सामने रखते हुए किस तरीके से ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल तशवीश की बात है और उस पर हुकूमत जो है बड़ी गहरी नज़र रखे हुए ताकि इसको रिजॉल्व किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह रेस्क्यू 1122 के हेड क्वार्टर का इफ्तिताह किया। उन्होंने तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर तकरीब में मौजूद है और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यह कहना था कि रेस्क्यू 1122 आलमी बैंक के ताउन से कायम किया गया है, फंडिंग के लिए वर्ल्ड बैंक के मशकूर है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं। 1122 के सॉफ्टवेयर में मजीद बेहतरी के लिए इकदाम